یہ کسی نے عجیب سی بات پوچھی ہے. بریلوی حضرات کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں اور لوگ بدلتے ہیں. طارق جمیل صاحب کہتے ہیں پڑھو اور باقی دیوبندی کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی. کیا کریں بھائی, ایسی خطرناک سوال لوگ پوچھتے ہیں. مسئلہ دیوبندی بریلوی کا نہیں ہے, یہ نام بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ پہلے اپنے نام کے ساتھ, مفتی رفیع عثمانی صاحب پہلے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھتے تھے, تو ان کے والد نے یہ نام ہٹوایا ہے دیوبندی کا لفظ. یہ کسی مخصوص فریق کی طرف اپنی نسبت نہ کرو. باقی جو بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتا ہو, چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ بریلوی ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بریلوی کے نام سے چڑ ہے, کبھی جہاں وہ آئے گا تو ہم کہیں گے نماز حرام ہے, دیوبندی لفظ آئے گا تو حلال ہے. ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ دیوبندی ہیں یا آپ بریلوی ہیں. آپ کا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا. سمجھ میں آ رہی بات؟ سب سے پہلا بنیادی اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید. باقی ساری چیزیں اس کے بعد ہیں. عقیدہ توحید کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت, سب سے بڑی عبادت ہے دعا. سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ دعا. تبھی کہتے ہیں نا دعا مخ العبادت, دعا عبادت کا مغز ہے. دعا میں انسان جتنی عاجزی ظاہر کرتا ہے اتنی کسی عبادت میں عاجزی نہیں ہوتی. بھکاریوں کی طرح اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے, اس لیے دعا سب سے بڑی عبادت ہے. اب دعا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر آپ اللہ سے بھی دعا مانگیں اور اللہ کے رسول سے بھی دعا مانگیں تو اس کا مطلب آپ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی عبادت بھی کرتے ہیں. یہی مطلب ہوا نا. دعا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو قرآن مجید میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہ مدد طلب کرنے سے مراد بھی یہاں دعا ہے. تو اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے بھی مدد مانگتا ہوں اور اللہ سے بھی مدد مانگتا ہوں, تو اس نے اللہ کے رسول کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی کے اتنے ہی محتاج ہیں جتنے باقی لوگ محتاج ہیں. یا ایھا الناس, اے ساری دنیا کے سارے انسانوں, انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب کس کے در کے فقیر ہو؟ اللہ کے در کے. تو نبی سے مانگنا, فرشتے سے مانگنا, کسی ولی سے مدد مانگنا, یہ ساری چیزیں اسلام میں شرک کہلاتی ہیں اور مشرک کی قیامت کے دن مغفرت نہیں ہو سکتی. فوراً ایک سوال لوگ کرتے ہیں, یہ جو لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ پولیس سے بھی تو مدد لیتے ہو, پولیس کیا اللہ ہے بھائی؟ پولیس بھی تو اللہ کے علاوہ ایک مخلوق ہے نا. جب پولیس سے ہیلپ لائن, اس کا تو نام ہی ہیلپ لائن ہے, مدد کرنے والی لائن. جب 15 پہ پولیس سے مدد مانگی جا سکتی ہے, جب کوئی لاش پڑی ہے اسے اٹھانے والا کوئی نہیں تو ایڈی سے مدد مانگی جا سکتی ہے, تو کسی مصیبت میں نبی سے مدد کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب سمجھ میں آئے گا میرے بھائی. تو یاد رکھو, ایک مدد وہ ہوتی ہے جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے, جو اسباب کے تحت ہوتی ہے. وہ مدد مانگنا شرک نہیں ہے, وہ تو ساری دنیا ہر ایک سے ہر وقت کرتی رہتی ہے. میں نے بھی بیان میں بیٹھتے کہا نا پانی لے کر آؤ, تو میں نے مدد مانگی نا. یہ اسباب کے تحت ہے. اسباب کا مطلب کیا ہے؟ مجھے پتا ہے نلکا لگا ہوا ہے وہاں پہ, اس میں H2O آ رہا ہے, آپ ٹانگوں سے چل کے جائیں گے, یوں کر کے کھولیں گے, پانی کی خاصیت ہے اوپر سے نیچے آنا, گریوٹی کی وجہ سے اوپر سے ہمیشہ نیچے آتا ہے. تو آپ جب نلکا کھولیں گے تو پانی خود بخود, سائنٹیفک لاجک ہے کہ گلاس میں آئے گا, گلاس کے چاروں طرف دیواریں ہیں, ادھر ادھر نکلے گا نہیں, اسباب میں ہے نا یہ. پھر آپ نلکا بند کریں گے رک جائے گا, پھر آپ چل کے آئیں گے یہ آئے گا, پھر میں یوں کروں. یہ ساری چیزیں اسباب کے تحت آتی ہیں. اب بات یہ تھی کہ نہ یہاں نلکا ہے, نہ کہیں دور دور تک پانی کا نام و نشان, نہ کہیں آسمان سے بارش برسنے کا کوئی امکان. محکمہ موسمیات والوں کو فون کیا, انہوں نے کہا 6 مہینے تک ابھی تک خلیج بنگال سے کوئی سسٹم اڑا ہی نہیں ہے برسانے کے لیے. اب سب پتا ہے تھوڑی دیر میں پیاس سے کیا ہو جائیں گے, مر جائیں گے. پولیس کے بارے میں پتا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی ٹینکر نہیں ہے. اب یہاں آپ کس کو پکارو گے؟ آپ کو پتا ہے کہ بھئی اسباب کی دنیا میں تو موت 100% ممکن ہے, پانی ہے ہی نہیں تو نکلے گا کہاں سے, آئے گا کہاں سے. اب آپ یہاں اگر پھر بھی فلاں بابے یا بزرگ کو پکارتے ہو کہ آپ پانی پلا دو, اور آپ کا عقیدہ یہ ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پانی پلانے کے لیے نہ کسی ٹینکر کے محتاج ہیں, نہ بورنگ کے, نہ کنویں کے, بلکہ یہ چھو منتر کریں گے اور پانی پلا دیں گے. نہیں آ رہی بات؟ تو یہ والا مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے. اب آپ یہاں بیٹھے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں ہیں, اور آپ یہاں بیٹھ کے کہتے ہو کہ میں بے اولاد ہوں, مجھے اولاد دے دیں. تو اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے؟ نہیں آ رہی نا بس. اسباب کے بغیر ایسا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا. ایسا پکارنا کیا کہلائے گا؟
شرک. اور اگر یہ والی پکار بھی شرک نہیں ہے تو پھر کون سی پکار شرک ہے جس کو قرآن نے شرک کہا ہے؟ یہ بھی تو بتا دو نا. پھر آپ ہی بتا دیں کون سی شرک ہے بھائی. یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو ہر قسم کے پکارنا. تو قرآن نے جو کہا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے گا جہنم میں جائے گا. تو یہ کہاں ہے, یہ کون سا پکارنا مراد ہے؟ تو جو امام خواہ دیوبندی ہو, خواہ بریلوی ہو, خواہ اہل حدیث ہو, جو بھی ہو, جو یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ مدد پکارتا ہے, یا علی مدد, یا غوث اعظم مدد پکارتا ہے, وہ اسلام سے کیا ہے, خارج ہے. یہ میں نہیں کر رہا, وہ بیچارہ خود ہی ہوا ہے, تو میں بتا رہا ہوں کہ ہو گیا. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگوں کو ڈنڈے سے پکڑ کے دائرہ اسلام سے نکالتے ہی رہتے ہیں. ہم نکال نہیں رہے, جو نکلا ہوا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو کلمہ توحید ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر چیز میں اختلاف ہو جائے گا تو پھر تو وہی ہو جائے گا. ایک آدمی مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا تو اس کو پڑھنا وڑھنا آتا نہیں تھا, 10 سال گھاس کھا کے گیا. وہ اب پریشان اپنے استاد سے کہنے لگا کہ میں جب گھر جاؤں گا نا تو مجھے مسئلے تو آتے نہیں ہیں, کچھ آتا واتا تو ہے نہیں, تو میرے ابا ناراض ہوں گے, تو 10 سال میں کیا کر کے آیا, مدرسے میں پڑھا ہے تو شرارتیں کرتا رہا ہے وہاں پہ. لوگ مسئلے پوچھیں گے تو مجھے جواب تو آتا نہیں, تو میں کیا جواب دوں؟ تو اس نے کہا جواب دینا, تھوڑی دیر گہرا سانس لینا, جب کوئی پوچھے یہ جائز ہے ناجائز تو کافی دیر سوچ کے بتانا اس میں علماء کا اختلاف ہے. اس مسئلے میں کیا ہے علماء کا اختلاف. ڈاکٹر عامر لیاقت کی طرح نا, ڈاکٹر عامر لیاقت خان جب پھنس جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں اس میں چاروں ائمہ, امام ابو حنیفہ, امام شافعی کی مختلف رائے ہے, امام مالکی یہ کہتے ہیں. بھائی تو بتا دے, تو بھی تو کچھ بتا نا. تو اس سے لوگ کہتے ہیں تو ہم سے بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے ہیں بھائی, ان کو تو یہ پتا ہے کہ کس کس کا کس مسئلے میں کیا کیا اختلاف ہے. تو وہ گیا, اس نے لوگوں نے کہا بھائی یہ چوہا. اچھا انہوں نے یہ بھی بتایا اس کے استاذ نے کہ ہر مسئلے میں شقیں نکالنا, شقیں. جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو کہنا یوں ہوا تھا یا یوں ہوا تھا, یوں ہوا تو پھر اس میں یوں تھا یا یوں تھا. اسی کو اتنا چکر میں ڈالنا کہ وہ بیچارہ پریشان ہو. تو ایک دفعہ کیا ہوا, ایک آدمی آیا کہنے لگا وہ کنویں میں نا چوہا گر کے مر گیا, چوہا مرا ہوا نکلا ہے, تو کتنے ڈول پانی کے نکالیں کہ کنواں پاک ہو جائے. جیسے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں نا ٹینکی میں چھپکلی مر گئی, اس طرح کے مسائل پوچھتے رہتے ہیں لوگ. تو گاؤں کے آدمی تھے تو ان کے ٹینکی نہیں, کنویں ہوتے تھے, کنویں میں چوہا, یہ پریشان, اس کو کچھ پتا ہو, مدرسے میں پڑھا ہو تو اس کو یاد ہو. تو کہنے لگا بھائی یہ پہلے تحقیق کرو, چوہا گر کے مرا ہے یا مر کے گرا ہے. مر کے گرا ہے اس کا حکم الگ ہے, یعنی مرا پہلے تھا, کسی کے پاؤں کی ٹھوکر سے گر بعد میں گیا, اس کا الگ حکم ہے, ڈول الگ تعداد ہے. زندہ گرا ہے, مرا بعد میں, اس کے لیے ڈولوں کی تعداد الگ. تو اس نے کہا حضرت آپ بتا دیں اگر مر کے گرا ہے تو کتنے ڈول نکالیں گے, گر کے مرا ہے تو کتنے. اس نے کہا نہیں پہلے تحقیق کرو اس کے بعد. ہمارے ہاں شک و شبے کے ساتھ جواب نہیں دیا جاتا, ایک بات کی جاتی ہے اوتھینٹک ہوتی ہے, وہ پہلے تحقیق کرو. وہ بیچارہ کیا کہاں تحقیق کرے گا, یہ چوہا نکال کے دیکھ رہا ہے, اس کی کیا لگتا ہے کہ مر کے گرا ہے یا گر کے مرا ہے. دوسرا اس نے استاذ نے کہا کہ اگر کوئی شقیں نکال کے لے آئے تو پھر کافی دیر سانس لینا گہری, اس کے بعد کہنا اس میں, جیسے بہت علماء کے اقوال میں آپ غور کر رہے ہو تو بتا دینا اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس طرف جواز کا قول ہے, ایک قول عدم جواز کا بھی ہے, بعض نے مکروہ بھی لکھا ہے اور بعض نے مستحب بھی کہا ہے. مختلف آراء ہیں علماء کی. تو شروع میں تو یہ بڑا کامیاب ہربا چلا, لوگ آتے بھئی یہ جائز ہے ناجائز ہے, جھینگا اختلاف ہے علماء کا, ٹھیک ہے نا. مینڈک کھانا کیا ہے, پریشان نہیں, مینڈک میں 2 قول ملتے ہیں, ہر بات میں ہی ہے. تو ایک دن ایک صاحب کو, اچھا ان کی عادت پڑ چکی تھی, اب مسئلہ سنتے ہی سمجھے بغیر کیا کہتے تھے اس میں علماء کا اختلاف, ابھی سمجھتے نہیں تھے, عادت پڑ گئی تھی. تو ایک دن ایک صاحب گئے, انہوں نے بولا کلمہ کیا ہے ہمارا, کلمہ توحید. اب اس کو تو عادت پڑ گئی تھی نا علماء کا اختلاف ہے, سوال سمجھو تو صحیح پوچھ کر ہے. تو انہوں نے کہا اس میں علماء کا اختلاف ہے. لوگوں نے الٹا لٹکا کے مارا, بولا کمبخت کلمے میں بھی اختلاف ہے. تو یہ واقعہ میں کیوں سنا رہا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ تو ہر پاگل سے پاگل کو پتا ہے کہ کلمہ توحید میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جب کلمہ توحید میں نہیں ہے تو مسئلہ توحید میں بھی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یا اللہ مدد بھی ٹھیک, یا رسول اللہ مدد بھی ٹھیک, تو ہندو میں اور آپ میں فرق کیا ہو گیا؟ پھر فرق اتنا ہے کہ وہ بتوں کو شریک کرتا ہے, آپ اللہ کے رسول کو. ایک ہندو نے اسلام قبول کیا, یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں, ہندو نے اسلام قبول کیا ایک عالم کے ہاتھ پر, وہ عالم بڑے خوش ہوئے کہ تو ہندوؤں کی فوج کا, پولیس کا بہت بڑا آفیسر ہے, یہ غالباً ڈی ایس پی تھا. بڑے خوش ہوئے کہ یار آپ نے اسلام قبول کیا, آپ انڈیا میں ڈی ایس پی ہے ماشاءاللہ, اور آپ کے اسلام قبول کرنے سے بڑا فائدہ ہوگا. تو خیر ویسے کیا تھی اسلام میں, کون سی اتنی خوبصورت چیز نظر آئی جس نے آپ کو اٹریکٹ کیا اور آپ مسلمان ہو گئے؟ جواب سنے اس نے کہا میں نے سوچا ہم لوگ اتنے بھگوانوں کی عبادت کرتے ہیں تو 2 بھگوان اور صحیح, اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے سارے بھگوانوں کی عبادت ہو رہی ہیں تو ان میں 2 کو اور ایڈ کر دو تاکہ مسلمان بھی خوش ہو جائیں. انہوں نے کہا دت تمہارے گی, یعنی اتنے سارے بھگوان وہ تو رہیں گے, ان میں 2 بھگوان اور صحیح. تو کیا ایسا اسلام قبول ہے بھائی؟
ایک کو اللہ کے علاوہ ایک کو بھگوان بناؤ یا کروڑوں کو بنوا دو برابر ہے. اسلام صرف ایک خدا کا، ایک گاڈ کا، ایک معبود کا قائل ہے، اور ایسا معبود کہ زبان سے بھی معبود کہا جائے، سمجھا بھی اسی کو معبود جائے. ہمارے گرین چینل والے حضرات میں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو کہتے تو ہیں کہ ایک معبود، مگر سمجھتے نہیں ہیں. سمجھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معبود ہیں، کام وہ کرتے ہیں نبی کو بھی عالم الغیب، نبی بھی ہر جگہ موجود. تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، آپ کی نماز ہوگی نہیں. کیونکہ امام کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلم ہونا، مومن ہونا، توحید پرست ہونا. غیر مسلم کی اقتداء میں نماز، کوئی ہندو نماز پڑھا دے ہو جائے گی نماز؟ تو شناختی کارڈ سے نہیں پتہ چلتا مسلم کون ہے، عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید ہونا چاہیے. باقی اعمال میں اگر کوئی خراب ہے امام تو پھر اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. عقیدے میں خرابی برداشت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.